الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم معزز سامعین اکرام، یہ آج کا مبارک اور مقدس دن جس کو یوم النحر یوم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، یہ عید الاضحیٰ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خوشی کا دن ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک اور اپنے دوست خلیل ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی یاد کے تازہ کرنے کے لیے اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کو آج کے ایک دن میں وہ عمل کرنے کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور اللہ نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے جو قربانی لی ہے، اس طرح کی قربانی انسان کے بس میں اور طاقت میں نہیں ہے، قدرت میں نہیں ہے کہ وہ انسان اس طریقے سے اللہ کے لیے اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا، لیکن وہ بھی نبی تھے، اللہ کے دوست تھے، خلیل تھے، تو ان کے اس عمل پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر انہوں نے اپنے آپ کو جس طریقے سے اللہ چاہتا تھا ایسے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور اپنے اس عمل سے جو اللہ کا حکم تھا وہ عمل کر کر یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے حکم کو مانا جائے۔ تو انہوں نے اس اعتبار سے گواہی دی، شہادت دی اور اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ یہ قربانی والا عمل جو بندے اس آج کے دن میں جو کرتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے پورے امت کے لیے پورے سال بھر میں صرف یہ 3 دن کے ایام ہے جس کے اندر اللہ نے بندوں کو یہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ یہ 3 دن کے علاوہ پورے سال بھر میں کسی کو بھی پھر اجازت نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے۔ یہ صرف یہ 3 ایام ہے، یہ 3 دن ہے، 3 دن میں ہی جو عمل بندے نے کیا ہے
وہ عمل کا اجر، اس کا انعام، اس پر ثواب اور اس پر جو سنت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ادا ہوتی ہے، فرمایا دیگر دنوں میں چاہے وہ ایک نہیں 10 جانور ذبح کر دے، لیکن وہ اس کی یہ عمل جو ہے اس عمل کے برابر اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں، اور نہ وہ قربانی میں شمار کیا جائے گا۔ وہ عمل اپنے ذات کھانے کے لیے تو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی جس کو اللہ کے لیے کیا جاتی ہے، اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ قربانی صرف ان 3 دنوں کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل ادا کرنا چاہے دیگر دنوں میں تو نفل بھی اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، نفل قربانی بھی نہیں ہے، بلکہ صرف واحد قربانی وہ ہے جو ان ایاموں میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ یہ قربانی جب بندہ کرتا ہے تو اس کے اس عمل پر اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت بڑے اجر اور انعام اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ قربانی واحد اللہ کے لیے، سارے اعمال انسان کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو بندہ اس کا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ دیگر اعمال جو عبادتوں کے بندے ادا کرتے ہیں اس میں دنیاوی کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، صحت کا فائدہ ہو، لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کا فائدہ ہو، لوگوں کی مدد کرنے کا فائدہ ہو، ہر طرح سے بندوں کے لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف رب کے رضا کے لیے ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ بندہ جب اللہ تک اپنے آپ کو پہنچانے کی چاہت رکھتا ہے تو یہ قربانی والے عمل کو کر کر بندہ اللہ کے قریب اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے، کیونکہ قربانی قرب سے ہے۔ قرب کہتے ہیں کسی کے قریب جانا، کسی کو پا لینا، کسی کو حاصل کر لینا، کسی کے بہت زیادہ قریب اپنے آپ کو لے جانا، اس کو کہتے ہیں قرب۔ یہ قرب سے قربانی ہے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہی قربانی والے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کہا تو انہوں نے اپنے آپ کو، نہ دنیا کو، نہ اپنی اولاد کو، نہ اپنے پریوار کو، کسی کے بارے میں کوئی چیز کا دل و دماغ میں خیال نہیں لایا، بلکہ صرف جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے کیا۔ اپنے بیٹے کے پاس اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے سے سوال کیا، بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا معصوم بچہ ہے، ابھی بچے کی عمر ایسا ہو گیا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے، قرآن کریم میں 23ویں پارے میں سورہ صافات کے 7ویں رکوع میں اور آیت نمبر 102، 103، 104، 105 میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جا کر کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے ذبح کر دوں، میں تمہیں اللہ کے لیے تمہاری قربانی دے دوں۔ اب یہ یہاں پر جب اللہ نے انہیں حکم دیا تو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چرا نہیں کی، نہ اللہ کے طرف پلٹ اپنے آپ کو چھڑا کر اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے عقل کو، اپنی سوچ کو لگایا، نہ پلٹ کر کوئی سوال کیا کہ اللہ اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، اتنے سالوں اور اتنے منتوں کے بعد مجھے یہ تو نے عطا کیا، اس میں اس کا قصور کیا ہے، کس چیز کی اس کو سزا مل رہی ہے، یا پھر اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں تیرا کیا راز ہے۔ کوئی طرح کا کوئی چیز چھڑا نہیں کی، بلکہ جیسی اللہ کا حکم ہوا
فوراً اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے اور اپنے بیٹے سے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ تو اب بیٹے کا تو بیٹا ہے، بچہ ہے، ان کی عقل میں، ان کی سوچ میں، ان کے دماغ میں تو یہ خیال آنا چاہیے تھا کہ وہ سوال تو کرے سامنے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو، اپنے زبان کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو وہاں پر انہوں نے بھی نہیں چلایا، نہ انہوں نے چیچرا کی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ابا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو، مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے، اور اللہ نے کیوں حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے۔ انہوں نے بھی نہیں کوئی سوال کیا، نہ بیٹے نے باپ سے کوئی سوال کیا، نہ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نہ اللہ سے کوئی سوال کیا، بلکہ بیٹا سامنے سے کہنے لگ گیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کہ او میرے ابا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ کو جو اللہ نے کرنے کا کام دیا ہے، آپ سے جو اللہ چاہتا ہے، آپ وہ کام فوراً کر گزریے، آپ اس کام کے لیے اپنے آپ کو آگے فوراً بڑھائیے، آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بیٹا اور یہ باپ، یہ دونوں اپنے آپ سے ایک دوسرے سے بات کر دونوں ایک دوسرے سے تیار ہے، دونوں ایک دوسرے کے اس کام کو جو اللہ نے کہا ہے کرنے کو، قربانی، اس کو یہ دونوں نے اپنے آپ کو ایسا تیار کیا۔ نہ انہوں نے یہ کہا کہ اماں کو پتہ تو چل جائے گا، اماں کو معلوم تو ہو جائے، اماں کو بتایا تو جائے، اماں کو اس بات کی خبر دی جائے، نہ انہوں نے یہ کہا، نہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ماں کو خبر کر دی جائے یا پھر رشتہ داروں کو بتا دیا جائے، بلکہ ان کے دلوں میں کوئی کہیں بھی کوئی خیال نہیں آیا، بلکہ اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ذات سے لے کر وہاں پہنچے اور دونوں کے مشوروں سے ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے ان کو تیار کر دیا اور انہوں نے ہاں بھر دی، کہا کہ مجھے کر دو اللہ کے لیے۔ یہ ہوتا ہے جب ایمان آتا ہے، یہ ہوتا ہے جب یقین اللہ پہ بڑھ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے جب اللہ کو بندہ پہچانتا ہے، جب انسان رب کو رب مان لیتا ہے، تب وہ وہاں پر اللہ کے لیے، اللہ کے کام کو، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کے لیے پھر بندہ چیچرا نہیں کرتا، کانکھوں کی نہیں کرتا، پھر بندہ سوالات نہیں کرتا، پھر بندہ اس میں حکمت اور مصلحت نہیں ڈھونڈتا، پھر بندہ اس میں بچنے کے راستے نہیں ڈھونڈتا، نہ بناتا، نہ بندہ پھر کوئی عذر اور اپنے کسی چیز کے بہانے بنا کر وہاں پر بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہاں پر جب ایمان بنتا ہے، یقین اللہ پر ہوتا ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کا گمان دل اور دماغ میں پہنچ جاتا ہے، اور رب کے پالنے اور رب کے رب ہونے کا اقرار دل اور دماغ تسلیم اور قبول کر لیتا ہے، تو پھر یہ بندہ اس وقت میں جب اللہ اس کو حکم دیتا ہے تب وہ وہاں پر مال کو نہیں دیکھتا، پھر وہ وہاں پر اپنی اولاد کو نہیں دیکھتا، پھر وہاں پر یہ دنیا کے نقصان کو نہیں دیکھتا، پھر یہ وہاں پر دنیا کے آنی جانی چیزوں کو اپنے ذات سے نہیں جوڑتا، بلکہ یہ وہ کرنے کے لیے آگے ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، آج ہمارے پاس میں وہ معیار کا ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، وہ توکل نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کمزور ہیں۔ قدم قدم پر اللہ ہمیں جن چیزوں سے روکتا ہے، ہم اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے، نہ اس سے بچنے کی نیت ہوتی ہے، نہ اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ وہ چیزوں سے بچنے کا اللہ کا حکم ہوتا ہے، جبکہ ان چیزوں سے رکنے کا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ جو چیز کو طلب کرتا ہے اللہ کے لیے، پھر بندہ اس چیز کو لگانے سے بھی پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، نہ دل میں ڈر ہے رب کے پاس پہنچنے کا، نہ دل میں خوف ہے رب کو حساب دینے کا، نہ دل میں دہشت اور وحشت ہے قبر کے اندر جانے کا، نہ آخرت کا منظر سامنے ہے کہ جنت اور جہنم ہے، نہ جنت میں جانے کا شوق اور نہ جذبہ ہے، نہ جہنم سے بچنے کی کوئی فکر ہے۔
ایسے ہے ہمارا تو حال کہ مست مولا کہ ہمیں تو یہ گمان ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ خیال ہی نہیں ہے، اور ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے، اور ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ موت تو کسی اور کے لیے، مریں گا تو کوئی اور مرنے والا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے قبر میں ہمیں پہنچنا ہے، پہنچنے والا تو کوئی اور ہے۔ جب ہمارے دل و دماغ سے یہ تصورات نکل چکے ہیں تو پھر میرے بھائیوں ہم دنیا کے لیے جئیں گے، دنیا کے لیے ہی کمائیں گے، اور دنیا ہی کے لیے ہم اپنے آپ کو پوری زندگی کو صرف کریں گے۔ اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ وہ کسی مالدار کو سوال کیا نا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد میں فرشتے اس کے پاس گئے، اور فرشتے اس کے پاس پہنچ کر اس سے سوال کیا، اس سے کہا کہ بھائی چلو، کہا کہ چلو تمہیں ابھی ہم وہ منزل پر لے کر جاتے جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو فرشتوں نے اس سے کہا کہ وہ منزل جہاں پر تمہیں پہنچنا ہے بتاؤ، تمہیں ہم کہاں لے کر جائے، کہاں لے کر جائے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ تو یہ سامنے سے وہاں ان سے کہنے لگ گیا وہاں لے کر چلو جہاں 4 پیسوں کا فائدہ ہو۔ یہ وہاں پر بھی بندہ اس کا دنیا 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 اور دنیا کے تعلقات اور دنیا کی مال اور متاع سے اتنی حرص، اتنی طمع، اتنی لالچ دل و دماغ میں کہ وہاں فرشتوں سے کہنے لگ گیا کہ وہاں لے چلو جہاں 2 پیسے اور 4 پیسے کا فائدہ ہو۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم ہر چیز میں نفع اور فائدے ڈھونڈتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت کے لیے نہ طلب ہے، آخرت کے لیے نہ فکر ہے، آخرت کے لیے نہ ہمارے دل و دماغ میں خیالات میں کئی تصور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا قرآن کریم میں، اسی آیت کے بعد اللہ نے فرمایا جب ہم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو زمین کے بل لٹا دیا۔ اسلم مان لیا، دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا۔ بیٹا کہنے لگ گئے ابا سے کہ ابا آپ مجھے زمین کے اور منہ کر کر لیٹا دیجئے تاکہ میری آنکھ اور آپ کی آنکھ ایک نہ ہو، اگر آپ کی اور میری آنکھ ایک ہو گئی تو آپ کے دل میں میری محبت اچھلنے لگ جائیں گی، جس سے چھری چلانا تمہارے لیے مشکل ہوگا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے آپ رہ جائیں گے۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے باپ کو، اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا سے کہ ابا دیکھنا کپڑوں کو سمیٹ کر رکھنا، اور میرے بھی کپڑوں کو جو ہے تو بعافیت اور بحفاظت میرے جسم سے الگ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے اور آپ کے کپڑوں پر میرے رگ جب کٹ جائے، جب مجھے ذبح کیا جائے تب جو خون اچھڑے گا، اور خون جو اڑ کر جو آپ کے اور آپ میرے کپڑوں پر جو لگ جائیں گا، اور اسی حالت میں جب آپ میرے گھر جائیں گے، میرے امی کے سامنے پہنچیں گے تو میری ماں جب آپ کو دیکھیں گی اور آپ کی یہ حالت اور یہ کیفیت جو خون سے لبریز کپڑوں کو نظر آئیں گا، اور جب یہ اس کو دیکھیں گی اور پوچھیں گی آپ سے، اور جب آپ ان کو بتائیں گے کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، تو یہ خون کو دیکھ کر میرے امی کو بڑی زیادہ تکلیف ہوگی، ان کو درد ہوگا، ان کا دل دکھ جائے گا، انہیں تکلیف اور درد نہ ہو، اس لیے آپ ابا یہ کرنا کہ کپڑے کو سمیٹ کر مجھے ذبح کرنا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے۔ جب انہوں نے اس طریقے سے لٹایا، ہاتھ پیر کو باندھ دیا، زمین کی اور پیشانی کر کر نیچے کی اور لٹا دیا، لٹا کر اوپر چھری لگ دی، ابھی چلانا ہی تھا، اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آواز آئی اے ابراہیم رک جاؤ، رک جاؤ، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے آواز دے کر کہا ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، آخر کار ہم نے جو تمہیں بتلایا تھا اور ہم نے جو تم سے مانگا تھا وہ اس عمل میں تم کامیاب ہو گئے اور تم نے اس کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہاں یہ انتظام کیا کہ تمہارے لیے ہم نے دمبے کو بھیج دیا، لہذا اب اسماعیل کو نہیں، تم دمبے کو ذبح کرو۔ انہوں نے چھری چلائی، چھری چلانے کے بعد میں چھری نہیں چلی، جب چھری چلی، جب آنکھ کھولا دیکھا، جب دیکھے تو کیا کہ اسماعیل علیہ السلام سامنے ہے، نیچے دمبا ذبح ہو چکا ہے، اور اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا
کہ ہم نے تمہارے لیے یہ جو اس کا بدل دیا ہے، یہ بدل تمہارے لیے ہم نے تمہیں دیا تاکہ تمہارا جو عمل ہے ہم نے اس کو قبول کر لیا اور تم اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے یہی نہیں کہا کہ تمہارا یہ عمل بس یہیں پر ختم ہوا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر آنے والے پیچھے لوگ جو ہوں گے آپ کے بعد، ہم ان سب کو بھی اس طرح کا ایک عمل کرنے کے لیے حکم دیں گے اور ہم انہیں بھی آزمائیں گے، اور ان کے لیے بھی آپ کا یہ عمل جو سنت ہے، یہ یادگار ہے، ان کے لیے بھی یادگار بنا کر ان کو کرنے کا حکم دیں گے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہم یہ حکم دیں گے کہ وہ بھی اس طرح سے اپنے لیے، ہمارے سامنے، ہمارے لیے اپنے آپ کو تیار کرے کہ میرے حکم کے مطابق وہ بھی اس طرح جانوروں کو ذبح کرے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قرآن کہتا ہے پھر ان کے اس عمل پر، ان کے اتنے بڑے امتحان پر جب یہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا انعام دیا؟ اللہ خود سامنے سے کہہ رہا ہے، اللہ خود سامنے سے کہہ رہا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلام ہو۔ اللہ نے سلام دیا پھر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقدس اور مبارک دن جو آج کا یوم النحر ہے، اس کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے یہ ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اور جب اس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہم نے بہانہ بنا دیا ہے کہ تمہیں ہم جنت تک پہنچائے۔ یہ قربانی نہیں ہے، قربانی کے پیچھے جو اللہ نے انعامات کو چھپا کر رکھا ہے وہ بہت بڑے انعامات ہیں۔ پہلے دور میں بھی قربانیاں ہوا کرتی تھی، اللہ جب ان کے قربانیاں ان سے مانگتا تھا، وہ جب قربانیاں دیتے تھے ان کے جانور کو جو ہے تو یہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، آگ آ جاتی تھی، اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، یہ قربانی ان کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ کھا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے صدقے ہمارے اوپر یہ احسان کر دیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 37 میں، آیت نمبر 37 میں اللہ خود فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، کہ یہ جو تم جانور جس کے اوپر ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہو، اس کی گردن الگ کر دیتے ہو، اور جب یہ تم میرے لیے قربان کرتے ہو، میرے لیے لاتے ہو، میرے لیے لٹاتے ہو، میرے لیے ذبح کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے مبارک ہو، نہ اس کا خون ہم تک پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ ہمیں اس جانور کی کوئی ایک پرزے کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے یہ پورا کا پورا جانور تمہیں مبارک ہو، تم اس کو کھاؤ بھی لو، تم اس کو بانٹ بھی دو، تم اس کو خوب سیر ہو کر اس کے ساتھ لذتیں بھی اٹھا لو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے چیزیں تمہارے لیے ہی مبارک ہو۔ اللہ کہتا ہے مجھے کیا پہنچتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تمہارا جو تقوی ہے، تمہارے جو ارادہ ہے اور تمہاری جو نیت ہے اور جو تم نے رب کے لیے لگایا ہے، اللہ کہتا ہے یہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر اس کے بدل میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی جانور اللہ کے پاس اس کے سینگ، اس کے کھر اور اس کے بالوں کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا، خون سے لبریز ہوگا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے کہے گا الہ العالمین اس نے مجھے تیرے لیے زمین کے اوپر ذبح کیا تھا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد وہ بندہ اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوتا ہے، یہ جانور سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جہنم اور اس کے بیچ میں، دونوں کے بیچ میں آ کر حائل ہو جاتا ہے، اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ فریاد پر فریاد کرتا ہے، یہ جانور کی فریاد کو اللہ قبول کر کر اس کی مغفرت کرا کر اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ قربانی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ جاؤ اس جانور کے قریب جس کی تم قربانی دے رہے ہو، لہٰذا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، خوش دلی سے دیکھو، اور خوش دل ہو کر اس کو اللہ کے لیے قربان ہوتا ہوا دیکھو، اور اس سے جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا سے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تو کہا اس کے بدلے تمہیں یہ ملے گا کہ جیسی اس کا خون ابھی زمین پر گرا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ پاک تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے پھر سامنے سے کہا کہ ابا جان کیا یہ ثواب، کیا یہ انعام اور کیا یہ بدل صرف مجھے آپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو سامنے سے رسول اللہ نے کہا فاطمہ یہ میرے خاندان کے لیے بھی خاص ہے اور میرے امت کے لیے بھی اللہ نے یہی اجر اور یہی انعام دیا ہے کہ ان کا خون گرنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم خوش دلی کے ساتھ اللہ کے لیے حلال اور مطلوب جانور جس کی اللہ نے قربانی مانگی ہے تم اس کی قربانی کو اللہ کے لیے اس کو ذبح کر دو۔ پھر آگے سے پوچھا کہ انہوں نے کہ اس پر ہمیں کیا ملیں گا، تو فرمایا کہ یہ جانور کے ایک ایک بال کے یود اللہ پاک ایک ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اور اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گوشت کو، اس کے ہڈیوں کو، اس کے تمام کے تمام اجزاؤں کو اللہ پاک 70 گنا زیادہ وزنی کر کر نام اعمال میں اس کو وزن کروائیں گا، اور نیکیوں کے پلے میں اس کو رکھ کر اس کا نیکی کا پلہ بھاری کر دیں گا۔ یہ فضیلتیں ہے، یہ ثواب ہے، یہ انعام ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قربانی ہمارے ابا حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس پر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایک بال پر اجر، اس کے خون زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت، خون زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جانور والے جو بال والے اس کا تو سمجھ میں آیا، ایسے جانور ہوتے جن کے اوپر اون ہوتی ہے جس کو صوف کہتے ہیں عربی میں، وہ صوف والے جانور کا کیا؟ مینڈے جس کے تو بال نہیں ہوتے، ریشے ہوتے۔ تو اللہ کے نبی نے سامنے سے کہا اللہ پاک اس ایک ایک ریشے کے بدلے ایک ایک نیکی دے گا، اور ایک ایک ریشے کے بدلے اللہ پاک اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیوں کو بھرتا جائے گا۔ کتنے بال، کتنے نیکیاں، کتنے ریشے، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا انعام اللہ ہمیں دے رہا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ہم نے اس جانور کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا سودا، اتنا بڑا انعام اور اتنی مقدس مبارک اللہ کی طرف سے انعام آج اللہ زندوں کو دے رہا ہے، اور آج یہ زندہ یہ بہانے کر رہا ہے میرے پاس تو استطاعت نہیں ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، مجھ پر تو ہوتی نہیں ہے، میں تو دیتا نہیں ہوں، میں کیوں دوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ میرا کیا ہے مسئلہ میرے پاس میں جس کے طفیل میں دوں؟ یہی اگر لیٹ جائے، یہی اگر سردی اور بخار آ جائے، دواخانے میں چلا جائے تو وہاں پر 1000 2000 اور 4000 کی بات نہیں، وہاں پر 40 اور 50 ہزار کا انتظام ہو جاتا ہے گھنٹوں میں۔ یہ ہمارا ایمان، جنت دینے کا اللہ کا وعدہ، جہنم سے بچانے کا اللہ کا وعدہ، پھر بھی بد نصیب زمین پر انسان ایسے ہے اتنے بڑے ثواب سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اپنے خود کی مغفرت کروانے سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کا بڑا جانور نہیں لے سکتے، حصے لے لو، حصوں میں بھی مختلف 1500 سے شروع ہے، کیا ہم یہ نہیں لے سکتے؟ کیا ہم یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ہر سال 2 دمبے ذبح کیے۔ جب ذبح کرنے کے لیے نبی علیہ السلام چھری چلاتے تو کہتے یہ میرے اور میرے خاندان کی طرف سے، جب دوسرے پر چلاتے تو کہتے یہ میرے امت کے طرف سے ہے، جس میں فقراء ہے، جس میں غریب ہے، جس میں مسکین ہے، جو حج نہیں کر سکتے، یہ ان کی طرف سے۔ میرے آقا نے غریب اور فقراء اور مسکینوں کے لیے اپنے ہر سال ایک جانور کی قربانی دی۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے نام سے دینے کی تو بات دور ہی کی رہی، ہم اپنے ذات سے اپنے آپ کو بھی نہیں دے تو اس میں لے لیتے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے 100 جانور کی حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی دی، 100 اونٹ کی، اور یہ کر بتلایا امت کو اور کہا کہ دیکھو تم اس عمل سے پیچھے نہ ہو جانا، بھاگ مت جانا، اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کرنا، اور اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، تم اس کو کرتے رہے گے، قیامت تک اللہ اس کو باقی رکھیں گا۔ اگر تم نے نہیں کیا کسی اور کو اللہ کھڑا کر دے گا، اور جو کر لے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوب استعداد کے ساتھ ہم اس میں قربانیوں میں حصہ لیں۔ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے، یا 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے، اور جس کے پاس کیش پیسہ اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا پھر کسی کے پاس مال تجارت ہے، یا کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، فرمایا اس پر قربانی واجب ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے ٹی ویاں جو ہے تو 50 ہزار کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اس پر ہی قربانی واجب ہے۔ کتنا بچیں گے اور کتنا اپنے آپ کو بچائیں گے؟ آخر فرشتے سے تو ہم تم نہیں بچ سکتے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر لوگوں کو تو ہم پیچھے کر سکتے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تب کیا کریں گے؟ اس لیے ضرورت سے زائد اشیاء، ضرورت سے زیادہ زمینیں تجارت کے لیے خریدے گئے ہوئے جو ہے، تو ہر چیز وہ اشیاء جو تجارت کے لیے ہے، فرمایا کہ یہ ساری اشیاء، یہ ساری چیزوں جو ہے تو جس کے پاس ہے اس کے اوپر نصاب قوی ہو جاتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایاموں کے اندر 3 دن ایام قربانی کے حصے لیں، اپنی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، والدین کی طرف سے۔ بچنے کی شکلیں نہ بنائے، بچنے کے تو بہت آسان راستے ہیں، ہمارا تقوی ہمارے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے پھر۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ان ایاموں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اور پرسوں جو 3 دن قربانی ہوں گی، اللہ خوش دلی کے ساتھ ہمیں اچھے سے اچھے فربا جانوروں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان کو قبول فرمائے، ہمارے مال کو قبول فرمائے، اور اللہ اس ماہ مبارک میں اور حاجیوں کے طفیل اور قربانیاں کرنے والوں کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت کرا کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کو اللہ نوازے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب